إلهي أنت ربي ذو الجلال علمت بما نويت بلا جدال إلهي قد أتيتك فاعف عني وهذا ذل يغني عن سؤالي. Lord, will you not find me when I yearn for your love? Lord, will you not help me when I cry out enough? كريم أنت وهاب العطايا. One of the virtues of one of those azkars and ayat, which is on page 16. You see page 16, the verse begins from in the middle and on the top. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان Allah, glory for Allah in the evening, time of evening, and in the time of morning. وَلَهُ الْحَمْدُ, praise for Him in the heavens and earth. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, in the day. يخرج الحي من الميت, He brings forth the living from the dead. ويخرج الميت من الحي, and from يخرج الميت من الحي, from the living He bring forth dead. ويحيي الأرض بعد موتها, and He revives the earth after it has lost life. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, similarly He is going to also resurrect the human beings. تو اللہ پاک اس آیت کا مفہوم ہے کہ پاک ہے اللہ, پاکی ہے اللہ کی شام کو صبح کو, تعریف ہے اس کی زمین و آسمانوں میں دن کو, اور وہ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, اور اسی طرح وہ زمین مردہ کو زندگی دیتا ہے جب وہ مردہ ہو جاتی بارش سے, پھر پھل, اور اسی طرح اللہ پاک آپ کو بھی قیامت والے دن جو ہے بندوں کو زندہ کرے گا وغیرہ. Regarding this verse, Rasulullah ﷺ said in the to a less or more effect, anyone who misses any of the wazifa, any of his litanies or any of his wazaif for morning and evening, and he recites this verse, if I've recited 3 times, this verse alone, or these verses, 3 verses alone, are going to compensate for whatever he has missed in the morning or evening. یہ ایک ایسی آیت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا کوئی عمل وظیفہ صبح کا شام کا رہ جائے تو وہ صرف یہ پڑھ لے تو یہ آیتیں اس کے ساری جو مس ہو گئی یہ چیزیں اس کی کمی پوری کر دیتی. تو اس لیے کبھی ٹائم تھوڑا ہو, سم ٹائم دیر از ناٹ سو مچ ٹائم, جلدی آپ نے جانا ہے کہیں موقع نہیں ہے, تو سورت اخلاص فلق اور ناس پڑھ کے اور یہ پڑھ لے تو یہ دوسروں کی کمی بھی پوری کرے گا ان کیس آف ایمرجنسی, ان کیس آف شارٹ آف ٹائم. تو دیکھیں یہ کتنا بڑا, اب اس آیت میں یہ خوبی ہے ہمیں کبھی نہیں پتہ چل سکتا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے, اللہ نے جو ان کو علم عطا فرمایا اس سے ہمیں یہ فائدہ بتایا کہ بھئی اس میں آیت میں یہ ہے. تو اس میں اس کتاب میں ایسے ایسے خزانے بند ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اتنا اجر اور فائدے ہیں ان کے. بہرحال آپ جب یہ چھپ جائے گی, ابھی چھپنے جا رہی ہے, with the virtues, with the hadith, the benefits and the virtues, تو آپ ضرور خریدیں اور انشاءاللہ گھر والوں کو دیں, بچوں کو دیں, تاکہ حفاظت رہے آپ کی بھی. نہ کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت, نہ کسی عامل کے پاس, نہ کسی جن کے پاس, نہ کسی فرشتے کے پاس. آپ کہیں گے فرشتے کے پاس کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ اس میں ایسی دعائیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے, بات لمبی ہو جائے, کل آپ کو بتائیں گے. ابھی
one of the du'as on page 22 from the Sunnah of the Prophet ﷺ. 22 نمبر صفحے پہ جو دعا شروع ہوتی اوپر سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. What it means is that I am pleased with Allah being my Lord, with Islam being my deen, and with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam being the Prophet علیہ السلام. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں راضی ہوں اس سے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور حضور علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. In the fadila of this, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, آپ علیہ السلام نے فرمایا to a lesser more effect, that a person who recites this morning and evening 3 times, that I am pleased with Allah being my Lord, with Islam being my religion, and with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam being my prophet, Allah will please that person on day of judgment. یہ چھوٹی سی دعا ہے, it is a small dua, but imagine the benefit, the difficulties we are hearing on the day of judgment, like you heard some of the difficulties, the 50 different stations or 50 different checkposts you have to go through on the day of judgment, each being 1,000 years long. So a person can save himself by this dua, if they do this dua and morning and evening 3 times, that Allah will please that person somehow on the day of judgment. And plus, this is the answer you want to give to the munkar and nakir in the grave as well. If you remember this dua and you just recite this dua, it is sufficient for the answer. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو قبر میں سوال ہوتے ہیں ان کا جواب ہے. آپ نے یہ دے دیا, کہہ دیا رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا ومحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ جواب ہے ان سوالوں کا پہلے. بلکہ کوئی یہ ایسا بھی ملا ہے مشائخ کی تعلیمات میں, that someone passed away and they were seen by someone in the state of kashf, that when they were in the grave and the angels came and that person was reciting this dua and the angels said that what are we to ask from this person now? This is the question. تو یہ ایسی ایسی برکات ہیں. So I can't go through many of them, but every day I mention one of the virtues of one of these blessed gifts of the Prophet ﷺ. So, and whoever wants to know them, there is a book being published with the reference of a hadith with these du'as of Quranic verses. You can buy that as well and learn. But even though without knowing you read, you reap the benefit. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف فرما تھے, ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا, وہ کہنے لگا کہ آپ کے محلے میں, آپ کے مکان کے آگ لگ گئی ہے, وہاں آپ جائیں اپنا بیوی بچے یا کوئی سامان وغیرہ نکال لیں, وہاں آگ لگ گئی. آپ مطمئن ہو کر بیٹھے رہے, اٹھے نہیں. اس نے کہا حضرت آپ کے محلے پہ آگ لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا میرا مکان نہیں جلے گا. وہ کہہ رہے ہیں ارد گرد سارے جل رہے ہیں, آپ کا درمیان میں ہے, لیکن آپ پھر بھی نہیں اٹھے. جب آگ بجھائی گئی تو دیکھا کہ سب کچھ جل گیا ارد گرد, صرف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا مکان اسی طرح کا محفوظ ہے, اس کے کانٹینٹس بھی اور سامان بھی سارا کچھ. لوگ ان کی یہ کرامت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے ہے کہ بھئی سب کے مکان جل گئے ہیں, ان کا مکان اور ان میں جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں جلی. تو انہوں نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے صحابی, یہ آپ بڑے مطمئن بیٹھے تھے, وہ کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کے مکان کو جلنے سے بچا لیا؟
اور آپ کو بھی پتہ تھا نہیں جلا. آپ نے فرمایا میرے اور تمہارے آقا ہمارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہوئی ہے. جو بندہ، آپ نے فرمایا تھا جو بندہ صبح یہ پڑھ لے، 3 مرتبہ یا پڑھ لے، تو شام تک اس کی جو ملکیت میں چیزیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کے مکان کو، اس کی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچے گا. اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک اس کا مکان، اس کا مال محفوظ رہے گا. گویا اس کی اللہ انشورنس کر دیتا ہے، ہاؤس کی بھی اور کانٹینٹس کی بھی، جو جیسے آپ لوگ اپنا کراتے ہیں، لیکن یہ ڈیوائن انشورنس. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر یقین تھا پورا، وہ اپنا بیٹھے رہے. پھر انہوں نے دوسروں نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں بھی وہ دعا سکھلا دے تاکہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں. تو یہ دعا وہ ہے جو صفحہ نمبر 23 کے مڈل میں ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، حفاظت کرنے والا نہیں حقیقی. علیک توکلت، میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں. وانت رب العرش العظیم، تو وہ ہے جس نے عرش کو بھی پیدا کیا، عرش کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، اس کا رب بھی تو ہے. ما شاء اللہ، جو تیری چاہت ہو وہی ہوا ہے، اور جو تیری چاہت نہ ہو، اگر تو نہ چاہے تو وہ نہیں ہوتا. جو تو چاہے ہوگا، جو تو نہ چاہے نہیں ہوگا. لا حول، کسی شے کو تبدیل کرنے کی طاقت کوئی نہیں کسی میں. لا حول، حول کا مطلب ہے تبدیل کرنا، پھیرنا، کسی کو پھیرنے کی، کسی شے کو تبدیل کرنے کی نفع نقصان نفع میں نہیں ہے. ولا قوت، نہ ہی طاقت ہے، الا باللہ، مگر کہ صرف اللہ جس کو دے. اس لیے کہ وہ علی، وہ اونچی ذات ہے، عظیم ذات ہے. اعلم، جان لو، ان اللہ علی کل شیء، اللہ، اگر تم سوچ رہے یہ کیسے ہوگا تو جان لو اللہ ہر شے پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اگر تم سوچ رہے ہو یہ کیسے، یہ بھی جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیا، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی. اللہم انی، اب یہ دعا ہے، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، کس سے؟ من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے، ومن شر کل دابہ، اور ہر جاندار کے شر سے، جتنا بھی کوئی چیز ہے ہر شر سے. انت آخذ بناصیتہا، اس کا مطلب ہے تو ہر چیز تیرے قبضہ میں ہے، ہر جاندار تو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر، مطلب یہ کہ اللہ کی ذات کو جو، جس کے بندہ کہتا ہے مثلا بھئی میں آپ کو M6 پر ملوں گا، تو یہاں اس صراط کہ بھئی رب کو جو ملنا چاہنا ہے وہ صراط مستقیم پر چلے، رب سے ملاقات ہو جائے گی. یہ مفہوم ہے اس دعا کا. تو in English I will say that this dua is narrated from Hazrat Abu Darda رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Once he was sitting with someone and people came running, informing him that there had been a fire in their locality and your house is in there. Hazrat Abu Darda رضی اللہ تعالیٰ said, my house will not burn. They said, all houses around are on fire, your house will definitely burn. He said, no. After that they found his house was not burned, and they asked him why, and he said, I learned a dua from the Prophet ﷺ, and he ﷺ said, whoever will recite this, his property will not be harmed, and I have read it this morning, so I am sure my house will be saved. That's why it is saved. So this is that dua, یہ وہ دعا ہے. آپ دیکھیں یہ کیسے کیسے ٹریجرز ہیں، کیسے کیسے خزانے ہیں. ہم عملوں کے پاس اور نجومیوں کے پاس اور جنوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی حفاظت کرتا ہے بندے کی. تو اس لیے جو ہے یہ فضیلت ہے اس دعا کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کتنے خزانے ہیں چھپے ہوئے، آپ کو نہیں پتا. آپ کو تو ساری عربی ایک جیسی لگتی ہے. وہ کوئی بندہ گیا نا عرب ملک میں، تو وہ کسی نے اس کو گالی دینی شروع کی، وہ لڑ پڑا کسی سے، تو اس نے گالی دی اس کو، وہ عربی میں اس کو گالی دینی شروع کی. تو وہ آ کے کہتا ہے
بھئی یہ عرب لوگ بڑے اچھے ہیں، میں اس کو گالی دے رہا تھا، وہ مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا. اس نے کہا وہ بھی تمہیں گالی ہی دے رہا ہوگا، لیکن تمہیں وہ گالی بھی جو ہے وہ بھی قرآن ہی لگتا ہے، عربی سمجھ جو نہیں آتی. تو ہمارا بھی بھئی صاحب یہ ساری دعائیں ہے تو عربی میں، لیکن ان کی فضیلت اور ان کا جو فائدہ وہ مختلف ہے. Today, regarding the verse, the benefits and virtue which I am going to mention is on page 17 and 18. So 17 اور 18 نمبر صفحہ نکال لیں. نیچے جو ہے جہاں لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ لکھا ہوا ہے 17 نمبر صفحے پر. فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ لوگ بزرگوں کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. People come and visit pious people so that they do dua for them. آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو فون کرتے ہوں گے، گھر سے کہا ہوگا کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، ہمارے لیے یہ دعا کرنا، ہمارے لیے وہ دعا کرنا. کوئی کعبہ شریف میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے لیے یہ دعا کرنا. تو مختلف لوگ کی طلب ہوتی ہے کہ دوسرا دعا کرے گا تو میرا معاملہ شاید جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، امید ہوتی ہے بندے کو. اب اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ آسٹریلیا کے قریب کوئی جزیرہ ہے جہاں ایک فرشتہ اترا ہوا ہے آسمان سے. Someone comes to your knowledge that in Australia somewhere in an island, and it is a factual information, it is international news, that an angel has descended from the heaven there, اور وہ وہاں فرشتہ رہ رہا ہے. He is there for 1 month. تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی کسی طریقے سے اس کے پاس پہنچے، فرشتے کے پاس، اس سے کوئی چیز لیں، دعا کرائیں فرشتے سے. یا بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، مزارات کے جاتے ہیں کہ ہماری دعا ان کے وسیلے سے قبول ہوگی. People ask other scholars to do dua for me. لیکن فرشتے کا پتہ چل جائے، وہ فرشتہ کوئی بزرگ فرشتہ اترا ہے آسمان سے، تو اس کے پاس تو ہر بندہ جائے گا. ایک دفعہ زیارت کریں گے، دوسرا اس کے کہیں گے دعا کرو ہمارے لیے، فرشتے ہو تم. پھر لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں شیاطین کے ذریعے، جنات کے ذریعے کام کرنے کا. لیکن فرشتہ، جس طرح میں اگلے دن میں بیان میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ شیطانوں کے پاس، نجومیوں کے پاس اور اس طرح کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ میں نے جس مخلوق کو کوئی طاقت دی ہوئی ہے وہ فرشتے ہیں جو روح نکال سکتے ہیں، زندگی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، روح ڈالتے بھی فرشتے ہی ہیں ماں کے پیٹ میں. رزق حضرت میکائیل تقسیم کرتے ہیں ساری دنیا کا، جانوروں کے میں بھی وہ تقسیم. تو طاقت تو ان کے پاس ہے. پیغامات جبریل علیہ السلام لاتے تھے، اور حضرت اسرافیل کے حوالے بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو طاقت اللہ نے جس مخلوق کو دی ہوئی ہے اصلاً وہ ملائکہ ہیں. اس لیے ہمیں حکم ہے ان پر ایمان لے کے آؤ. یہ شیاطین یہ صرف بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تھوڑا فائدہ دکھا کے زیادہ نقصان دیتے ہیں. تو ان کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کچھ ہو تو یہ خود ہی کوئی اللہ کے قریب ہو جائیں، خود ہی جو ہے وہ کوئی سکون سے بیٹھ جائیں، کہیں رام آ جائے ان کو. خود ان کا پھرنا چلنا، ادھر آنا، انسانوں کے پیچھے بھاگنا، غلط کام کرنا، اس کی دلیل ہے کہ ان کو رام نہیں، سکون نہیں. شیطانوں کو سکون نہیں، اسی لیے تو دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر. وہ بھئی ہمارے گھر آ کے دخل دے دیا، دوسرے کے سر کے اوپر چڑھ گئے، عید پہ ہو گیا. خود جو رام نہیں، تو کہتے ہیں خود رام نہیں، دوسرے کو پورا نہیں دینا رام سے. وہ ان کی تھیوری ہے. تو جو خود رام سے نہیں ہے، نہ بڑا شیطان رام سے ہے نہ چھوٹے. اور ہم لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں، جو ان کے لوگ کہتے ہیں ہم نے قبضہ کیا وہ ان پر، ہمارے پاس ہم جنات کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کو جن جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، جادو کریں گے، ٹونا کریں گے. تو ہم سوچیں خود ان کے پاس، اور جو عامل صاحب بیٹھے ہیں وہ ہمارے 10 پاؤنڈ کا محتاج ہے،
ہمارے 50 پاؤنڈ کا محتاج ہے. بھئی انہوں نے نہ سکون اور پیسہ تو یہ ہم سے لے رہے ہیں کہ دے رہے ہیں؟ جو بندہ جاتا ہے ان کے پاس وہ خود سوچے بھئی سکون اور پیسہ دونوں چیزیں یہ ہم سے لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں؟ سکون کو چاہیے خود وہ پھر رہے ہیں, دکان چمکا کے بیٹھے ہیں, اور پیسے بھی آپ سے لے رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قسمت کھل گئی, ہمیں سکون مل گیا. تو ان چیزوں کے پاس نہیں ہے. ملائکہ کے پاس ہے, لیکن اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ملائکہ کے پاس جاؤ, ملائکہ سے مانگو, فرشتوں سے مانگو. حکم دیا مجھ سے مانگو, ملائکہ خادم ہے. تو یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ, یہ جو 17 نمبر صفحے پر دعا ہے, the dua which is mentioned there, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, 3 times a person recite this dua, I seek refuge in Allah who is all hearing, all knowing from the rejected shaitan. And then Prophet ﷺ said, the person who will recite the 3 verses of last verses of Surat Hashr, Surat Hashr کی آخری 3 آیتیں جو یہ صفحہ نمبر 18 پہ ہیں, صفحہ نمبر 18 کے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, یہاں شروع ہوتی ہے. عالم ہوا کا مطلب ہے وہ اللہ, وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو تمہیں رزق دے سکتا ہے, لے سکتا ہے, موت زندگی دے سکتا ہے, عزت ذلت دے سکتا ہے. یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ عالم الغیبی, وہ ہے ہر غیب کا جاننے والا, وہ شہادہ, اور ہر چیز جو سامنے اس کا بھی جاننے والا, دوسروں کو پتہ ہی کوئی نہیں. هو الرحمن, اور وہ یہ ہے کہ وہ ظالم نعوذ باللہ نہیں, یہ اللہ کی صفات نہیں ہے. اللہ پاک نے بار بار فرمایا ظالم نہیں, میں رحمان ہوں, رحیم, دوں گا بھی تمہیں بڑے نرمی سے, میں رحم کرنے والی ذات ہوں, میں رحیم ذات ہوں. کیوں بھاگ رہے ادھر ادھر ظالموں کے پاس؟ پھر اللہ پر هو اللہ الذی, وہ ذات ہے اللہ جس کے سوا کوئی یہ طاقت مالک نہیں ہے, نفع نقصان, عزت ذلت, شفا کا, اور جو ہے مطلب ہے جنت دوزخ دینے کا, شفاعت کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ پھر دیتا ہے اجازت اپنے انبیاء کو, اولیاء کو. پھر ہر چیز رزق کا مالک اللہ. کیوں؟ دیکھو الملک وہی ہے بادشاہ زمین و آسمانوں کا, ہر چیز اس کے قبضے میں ہے, کوئی اور تو ہے نہیں ہے جس کے قبضے میں. ملک یعنی وہ ہے جس کا کنٹرول ہے. القدوس, اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, یعنی مطلب پہنچ سے مراد ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا کوئی, اس کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا, اس کی ریالٹی کو کوئی بندہ پا نہیں سکتا. وہ اللہ ہے, وہ ہماری سوچوں سے بھی اوپر ہے. السلام, وہ پیس ہے, وہ سکون ہے, وہ سلامتی ہے. سلامتی پیس چاہتے ہو تو اس کے پاس آؤ. تم کدھر دوسروں کے بھاگ رہے ہو جن کے پاس خود پیس نہیں ہے. The others, they don't have peace themselves. Peace, if you want, Allah subhanahu wa ta'ala says, my name is Salam. میرا نام ہے سلام, peace. سکون چاہیے, اللہ انت السلام, واللہ you are salam, ومنک السلام, from you comes the peace, not from anywhere else. اللہ کی اطاعت, اللہ کی یاد ہی میں سکون ہے. المؤمن, who can give you امن, protection. المؤمن, امان دینے والی ذات. میں تمہیں امان دوں گا, تمہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور دوسرے جو بھی تمہیں دے گا مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں. المہیمن, میں نگہباں ہوں. I am the watcher. I am going to watch and see all the time, guard you. I am the guardian. Al-Muhaymin. Al-Aziz, I am the one when I want to do something, no one can stop. Al-Aziz, I am Al-Aziz. When I want to take something away, no one can actually become an obstacle. If you want, I want to give something. میں جب کوئی چیز دینا چاہوں کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ پاک جاہل کو ولی بنا سکتا ہے, بہت بڑا علم بھی اللہ اپنے پاس سے دے گا. کتنے بزرگ ہیں جو امی بزرگ ہیں, جنہیں پڑھا نہیں ہے لیکن وہ بڑے بڑے اولیاء گزرے. عزیز کا مطلب ہے وہ ذات جب وہ ارادہ کرے, نہ پھر جوانی, نہ ذہن, نہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں دے, وہ دے دیتا ہے بس جس کو دینا ہو. الجبار, کہ وہ سب پر غالب ہے. المتکبر, سب سے بڑا ہے,
سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور جن چیزوں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، شیطانوں کو، کاہنوں کو اور نجومیوں کو اللہ کی صفات میں، وہ ان سے پاک ہے. وہ کچھ نہیں، وہ تو آسمان تک جن جاتے ہیں، فرشتے پتھر مارتے ہیں، تارے مارتے، بھاگتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. وہ جاتے کیوں ہیں؟ خبریں سننے کے لیے، غیب کی خبریں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتے جو آتے ہیں، یہ جن جاتے ہیں اوپر، خبریں جادوگر ان کو بھیجتے ہیں، بھائی جاؤ کوئی خبر لے کے آؤ. وہ اوپر جاتے ہیں، شیطان جاتے ہیں، جنات اور فرشتے ان کو یہ تارے مارتے ہیں، ان کو پتھر اور جو ہے ستارے، کچھ نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں هو اللہ، میں وہ اللہ ہوں، وہ اللہ ہے الخالق الباری المصور، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں پیدا کر سکتا ہوں، کوئی چیز نہ ہو تو میں پیدا کر سکتا ہوں فرام نتھنگ. کون ہے جو ایسا کر سکتا؟ ریجن المصور، میں پھر اس کو شکل دیتا ہوں جو چاہوں. لہ الاسماء الحسنی، اسی طرح سارے اللہ کے نام اچھے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہیں صفت اللہ کی. اسی لیے یسبح لہ، تسبیح کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے. لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی زمینوں آسمانوں میں ہے، پتھر ہوں، جانور ہوں، جو بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مخلوق جانتی ہے اللہ کو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، وہ سب کو زبردستی اپنا بنا سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے. There are many wisdoms behind it، کہ فریڈم دی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ وہ غالب ہے. عزیز کا مطلب ہے he is all powerful، he can force you to obedience، but there is حکمت of not forcing. وہ حکیم ہے. ایک وقت آئے گا اللہ کا چلے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے صبح، اور یہ آیتیں پڑھ لے 3، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. ایک فرشتہ نہیں، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، ان سے کوئی بات کرنے لگا، وہ کہنے لگے ٹھہر جو میں ذرا فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لوں پھر تم سے بات کروں. انہوں نے کہا وہ کیا آپ کے پاس فرشتے ہیں؟ فرشتے قبضے؟ انہوں نے کہا فرشتے نہیں قبضے میں، لیکن میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. انہوں نے علم دیا ہوا کہ میں نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، 70,000 فرشتہ تو انگیج ہو گیا، اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ میرے لیے دعا کریں گے. جب سارا دن دعا کریں گے تو مجھے کیا فکر کسی چیز کی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شام کو یہ پڑھ لے مغرب کے بعد تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس آیت کی. پھر آپ کو ترجمہ بھی تھوڑا بتایا سمجھ کہ جو بندہ پڑھے اور اللہ پر یقین رکھے تو اس کو کسی بزرگ پاس جانا چاہیے، ان سے دعا کرانی چاہیے. لیکن آپ کے لیے فرشتے ملائکہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کی عمل کیا. فرشتے 70,000 فرشتے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کے معاملات درست فرما. شام تک وہ دعا کرتے رہتے جو صرف یہ پڑھ لے. تو آپ دیکھیں کتنے خزانے ہیں، اور ہم کدھر بھولے بٹکے پھر رہے ہیں کہ بھئی پیسے بھی دو، تعویذ بھی دو، 10 پاؤنڈ کا تعویذ ہے، 50 پاؤنڈ کا تعویذ ہے. دعا بھی جو ہے وہ بھی پیسوں سے ہوتی ہے. آپ نے دینا ہے، ختم کرانا ہے تو پھر وہ بھی پیسوں سے ہونا ہے. تب جب مولوی صاحب جب وہ دعا کریں گے جب 500 پاؤنڈ خرچ کیا، اور یہ مفت. اور ایک نئی بات سنی، ختم پہ چلا گیا، وہ یہ ختم ہے تو وہ ایک دوسرے کا بھی کھانا ضرور ختم کرو. وہ کہے کیوں بھائی میں نہیں کہا ہم نہیں کر سکتے اتنا. وہ کہتے ختم کا مطلب یہ ہے کھانا ختم کرو. وہ دیکھ ختم نہیں صحیح ہوگا، انہیں اٹھنا ہی نہیں دیا بندو کو. جی میرا ختم خراب کرنا تسی پیسے لائے دے، انہیں ختم کرنا ہے یہ تو اٹھنا ہے. کیونکہ ختم کا وہ تو پتہ نہیں کس نے اس کو بتا دیا ختم کا مطلب ہے کھانا ختم کرنا ہے، ورنہ ختم صحیح نہیں ہے. وہ بیچارے انہوں نے کہا ہم گھر لے جاتے، انہوں نے کہا نہیں یہیں ختم کریں چلو. تو ایسے ڈھونگ مطلب ہے کہ بندے چاہیں گے کہ آپ مطلب حیران ہو جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیمت یہ بھی نہیں کہا میرا شکریہ ادا کر دینا. وہ اسی پہ خوش ہیں کہ بھئی میری امت، لیکن امت قدر نہیں کر رہی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کتاب لیں جس میں یہ فضیلتیں لکھی بھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ. ابھی وہ تیار ہو گئی ہے انگلش میں بھی اردو میں بھی.
تو آپ کو پتہ چلے گا. تو ماشاءاللہ آپ نے کہیں جانا ہے, صبح کام ہے, کوئی چیز ہے, یہ دعا پڑھیں صبح, 70,000 فرشتہ دعا کر رہا ہے, آپ جائیں الحمدللہ, اللہ فضل کرے گا. وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, آپ روزانہ ایک مسنون دعا کی یا کسی آیت کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہے اس کی فضیلت سنتے ہیں. آج جو ہے آپ صفحہ نمبر 26 پر دیکھیں, پیج نمبر 26. Today we are going to mention the virtues mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about one of the du'as of ad'iyya of subh. اب عام طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو بندے پر نعمتیں کی ہیں, بندہ کیا ان کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ بندہ تو اللہ کی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا. A person cannot thank Allah subhanahu wa ta'ala of the blessings which Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon the person. Even it's difficult to thank for one blessing. حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ نے اللہ نے جزیرے پر رہتا تھا. A person who used to live on an island. وہ جزیرے پر رہتا تھا, وہاں اللہ نے اس کے لیے ایک فروٹ کا درخت اگا دیا. اللہ سبحانہ و تعالی provided him the rizq to him through a fruit tree. اور اس کے لیے ایک چشمہ. آپ آرام کر لیں, تھوڑا گھنٹہ ہی ہے, یہ تو معمول کا جگا لیں گے جاتے ہوئے آپ کو. اچھا, Allah subhanahu wa ta'ala provided rizq through him a fruit tree and a spring of water. پانی کا چشمہ اگا دیا, یعنی وہ درخت اگا دیا اور پانی کا چشمہ نکال دیا. وہ پانی پیتا, اور حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال اس نے عبادت کی. اسی طرح کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی بندہ ہی نہیں تھا نہ, وہ 500 سال وہ عبادت ہی کرتا رہا اس جزیرے پر. جب اس کی موت آئی, so 500 years he worshipped Allah subhanahu wa ta'ala on that island. That person, he ate the fruit. And اسرائیل علیہ السلام آئے, اور اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی ہے اس چیز کی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ تم کیا پسند کرتے ہو, کس حالت میں تمہاری روح نکالی جائے. Normally this is given to انبیاء علیہ السلام. Israel asks, but to awliya Allah sometime it happens as well. That Israel alayhi salam said that Allah subhanahu wa ta'ala has said to me that to give you a choice how you want to die, because Allah subhanahu wa ta'ala likes you, you've worshipped him 500 years. تو اس نے کہا کہ میں جب سجدے میں جاؤں, میں جب عبادت کے سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا. He said to Israel, when I go in the sajda, in the prayer, possess my soul. ایسے ہی ہوا, اس کی سجدے میں روح نکلے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا. اللہ پاک نے فرمایا تمہیں معاف فرما دیا اپنے فضل و کرم سے, تم میرے لیے اچھا فیصلہ ہے, جنت کا فیصلہ ہے. تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے 500 سال تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا, 500 سال کی عبادت بھی ہے, نیکیاں بھی ہیں, تو اللہ پاک نے اس کا تو تذکرہ تو کیا نہیں. کہا بھائی میں اپنے فضل و کرم سے تمہیں بخشتا ہوں, جاؤ. So Allah subhanahu wa ta'ala, when he was presented to Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala said, by my grace and mercy I forgive you, you are a person of Jannah. Oh. But he thought that I have also worshipped 500 years, where is my worship? So he was just thinking in the heart. وہ دلی میں ہم جیسے 20 تراوی پڑھ کے سوچے بڑا تیر مارا ہم نے, وہ جس طرح پڑھتے ہیں وہ پتہ آدھے سوئے ہوتے ہیں میرے سمیت, وہ آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے جب یہ سوچا کہ 500 سال میں نے عبادت کیا ہے تو میں تو اس وجہ سے مجھے جنت میں جانا چاہیے. اللہ پاک نے علیم بذات صدور, اللہ پاک نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ called him back
and through angels, فرشتوں نے واپس بلایا. Now there are two versions of this story. ایک میں تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو ذرا جہنم میں ڈالنا نہیں، صرف جہنم کے قریب دور جہاں جہنم کا اثر پہنچ وہاں لے کے جاؤ. تو اس کو فرشتے وہاں قریب لے کے گئے، جہنم کے دور ہی ابھی تھے 500 سال کے فاصلے پر جہنم. لیکن اس کو اتنی پیاس لگی کہ وہ تو جیسے بہت تکلیف، مار تو سکتا نہیں، مار تو اب گیا ہے وہ، اب مار تو نہیں سکتا وہ، لیکن پیاس سے تکلیف بہت ہوئی. اس نے فرشتوں سے کہا مجھے پانی دو. فرشتوں نے کہا یہاں تو پانی مفت نہیں ملتا، قیمت دینا پڑے گی. اس نے کہا کوئی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا 250 سال کی عبادت. 250 سال عبادت کرے پانی نہیں بنا سکتا بندہ. اللہ نے جو پیدا کیا وہ تو بندہ نکال سکتا ہے، لیکن 250 سال محنت کر کے فرام نتھنگنیس پانی تو نہیں بندہ بنا سکتا. تو فرشتوں نے کہا کہ 250 سال عبادت اس کی قیمت ہے، قبول ہے تو لے لو. انہوں نے کہا دے دو. سو ہی ڈرینک اگلا. سو in English, the person was brought by angels and the person was given some heat of hellfire, and he became very thirsty and he asked, can I have a glass of water? The angel said, now you have to pay price for it, and the price is of one glass of water is 250 years worship. So he gave it. پھر اس کو پھراتے رہے، پھر اس کو دوبارہ پیاس لگ گئی. اس نے کہا اب میں مر رہا ہوں، پیاس بہت ہے. تو اس نے کہا وہی قیمت ہے، 250 سال کی عبادت، پھر وہ بھی 500 سال کی عبادت چلی گئی. Again he became thirsty, 250 years worship again was taken away. Now he was brought back to the presence of Allah. اب اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اب اللہ پاک کے دربار میں جب پیش ہوا تو اب تو کچھ نہیں ہے پلے. 500 سال کی عبادت تو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو نے دیکھو پانی کے 2 گلاس پیے، 500 سال کی عبادت، اور جو ساری زندگی تم اس چشمے سے پانی پیتے رہے اور وہ پھل کھاتے رہے، اور جو وقت جو میں نے پیدا کیا جس میں تم عبادت کرے وہ وقت بھی تو میں نے پیدا کیا تھا. وہ زمین جس پر تم عبادت کرو وہ زمین بھی میں نے پیدا کی، اور توفیق بھی میں نے تمہیں دی، زندگی بھی میں نے تمہیں دی، جسم بھی میں نے دیا جس کے تو نے عبادت کی، وہ سر میں نے دیا جسے تم سر جھکاتے تھے، اور جو آنکھ کی نعمت جو تم دیکھتے تھے. یہ تو کسی نعمت کا بدلہ نہیں، صرف جو ہے پانی کے 2 گلاسوں کا ہے. تو وہ تو تمہاری ختم ہو گیا، بدلے پر ہی عمل پر ہی صحیح تم نے جنت میں جانا ہے. اب تو اس کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا کہ اللہ پاک بھائی تیرے فضل و کرم سے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم نے کوشش کی دنیا میں جتنی کر سکتے تھے، جاؤ تم میرے فضل و کرم سے تم جنتی ہو. So Allah subhanahu wa ta'ala, in the presence of Allah azza wa jal, he was called, and Allah subhanahu wa ta'ala said that you don't have any worship on your side, and because of 2 glasses of water all worship has gone, and the whole water you've been drinking all your life, what about that? And the fruits you've been eating, and the time which I created you worshipped me, the place you worshipped me. Without time and space you can't worship me. And I gave you intellect and mind, and I gave you the body, I gave you the tongue which you praised me. What about those blessings? اب تو بندہ اب پھر اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, none of you will just enter Jannah just by your amal. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف عمل کی وجہ سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل نہ ہو. So what is the use of عمل؟ عمل کا پھر کیا یوز ہے؟ عمل کا یہ ہے کہ you do whatever you are commanded to do, and Allah subhanahu wa ta'ala by his fazl just takes you in Jannah because you have done whatever you could on that basis. عمل اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اللہ پاک جو کر سکتے ہو وہ تو کرو نا، باقی میں تمہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیجوں گا. تم پھر بھی ناقص ہی ہو لیکن تمہیں جنت میں، کیونکہ تم نے جو کر سکتے تھے کر لیا. اب یہ
تو یہ میں آپ کو اشارہ اس طرف کرنا، اس دعا کے بارے میں فضیلت بتانی ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ، صرف پانی کے گلاس کا شکریہ بندہ ادا نہیں کر سکتا. جو ہم روز پی رہے ہیں، ڈرنک پی رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، نعمتیں ہیں، ہم تو گند کی طرح کھانے کو اپنے اندر پھینک دیتے ہیں. اس کے اوپر وٹامن کیا بنتا ہے، کیا وہ کون بناتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم نے بڑا پہاڑ مارا، یعنی جو ہے کیا کام بھائی اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ غلط جگہ چلا جائے یا کوئی گڑبڑ ہو جائے، بس دیکھیں کیا ہوتا ہے. کسی کا گردہ خراب ہے، کسی کا کوئی کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ لمبی بات ہے. بتانا آپ کو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، لیکن اللہ اپنے فضل سے چاہے تو بندے کو توفیق دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ہے نا جو 3 دفعہ جو پڑھ لے، یہ جو 26 نمبر ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. So a person cannot thank Allah subhanahu wa ta'ala's blessings by his own self, but Rasulullah said about this dua, which means, اس کا ترجمہ ہے اللہم ما اصبح، اے اللہ آج صبح، آج جو بھی صبح شروع ہو گئی ہے، جو بھی نعمت میرے پاس ہے تیری، ایمان، اسلام، جسم، میں سانس لے رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یا او باحد من خلقک، یا پوری مخلوق میں، جبریل، میکائیل، انبیاء، اولیاء، جو بھی اس دنیا میں ہے یا برزخ میں ہے، جو بھی نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہے سب پر. فمن کا یہ صرف تیری طرف سے ہے، وحدہ کا صرف اور صرف تیری طرف سے، تو ہے منعم، لا اس میں کوئی شریک نہیں ان کو پیدا کرنے میں تیرا. فلک الحمد، پس تیرے ہی لیے تعریف ہے، ولک الشکر، اور تیرے ہی لیے شکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے 3 دفعہ صبح یا شام کے لفظ سے، اس نے گویا سارے دن کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. اب کوئی مائی کا لال سارا دن ذکر کرتا رہے جو مرضی اپنی مرضی سے، وہ یہ فضیلت نہیں حاصل کر سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی جو اس سے مل رہی ہے. So Prophet ﷺ said, whoever recites this dua 3 times is as though he has thanked Allah subhanahu wa ta'ala of the day's ni'mah. And if he recites at the night, تو اس طرح کے خزانے ہیں مسنون اذکار. ہم جنتر منتر، ٹونے ٹوٹکے اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ اپنا پڑھتے ہیں اور مطلب جاتے ہیں، اور ان سے الٹا نقصان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں مفت بغیر کسی کا کوئی مانگے ہم سے یہ چیزیں بتائی، ان کی ہم قدر نہیں کر رہے، نہ پڑھ رہے ہیں اپنے جا. یہ کر لے بندہ، یہ مسنون اذکار جو حفاظت کے، برکت کے، شام تک بندہ محفوظ ہے اللہ کے فضل سے. اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کمرے میں بیٹھ کے کہ بزرگوں نے فرمایا بھائی آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے، بھائی اس میں یہ اثر پایا جاتا ہے جو بندہ سنت پر عمل کرتا ہے، ایک اس کی فضیلت ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ سنتوں کی اتنی قیمت ہے کہ جس طرح سنتوں کی مثال روحانی دنیا میں ایسی ہے جیسے اس دنیا میں ستارے ہیں، جیسے وہ ستارے روزے شریف کے اوپر نظر آ رہے ہیں. روحانی دنیا میں اتنی قدر ہے کہ بھئی وہ ہدایت کے نجوم ہیں سنتیں آپ علیہ السلام کی. اور جو بندہ وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کا کفارہ سیئات، یعنی اس کے گناہ بھی آہستہ آہستہ وہ اس کے اللہ پاک بخشتا رہتا ہے. سنتوں میں اثر ہے. وضو کرو گے سنت کے مطابق، یہ دعا پڑھیں گے، کچھ عمل کیا تو وہ کفارہ سیئات بنتا ہے. تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے. تو کوشش کیا کرے فجر اور مغرب کے بعد 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ پڑھ لیں بس کافی ہو جاتی ہیں، جتنا بھی پڑھ سکیں. اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بنائیں تاکہ حفاظت رہے، کسی عامل کے پاس کسی جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے بندے کو، بندہ پڑھ رہا ہے. Today we are going to mention the virtues and the fadila, reward of one of the verses of Quran which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned. Is on page number 13. Page number 13. آج ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فضیلت ایک آیت کے متعلق، اس کے متعلق عرض کریں گے. صفحہ نمبر 13. اس دنیا میں بعض دفعہ، ابھی پڑھنا نہیں، ابھی سن کے پھر پڑھنا نہیں، اس دنیا میں بعض دفعہ
परेशानियां बंदे को इतना घेरती हैं, घरेलू माली, कि वो बंदे को डिप्रेस कर देती हैं, उसको ज़हनी तौर पर माऊफ कर देती हैं, उसका जहन काम ही नहीं करता और वो डिप्रेस हो के और ना उम्मीद सा हो जाता है, कोई अमल एक्शन भी नहीं ले सकता, कोई अमली तौर पर कुछ करता भी नहीं उसके बारे में. So sometimes in this world, person is so much, may say, grieved or worried, or they become into so many different problems and worries and difficulties that they depress the person's mind. A person cannot think independently, nor they can translate their concern into any action. So they sometimes know what they're supposed to do, but the worry actually is like eating them inside. And sometimes this worry is also can come regarding akhirah. A person who has become so much fearful, so much worried about what's going to happen to me after death, that they just become inactive, in the depression mode, and they are not even doing any actions to rectify the situation, any amal or anything, any good deed or anything, but it overwhelms them. It's a state of mind called hum. Hum in Arabic means that a very big worry, major worry, which is heavy upon one's mind and heart, that it although jams the mind and heart, and the person always stays depressed and becomes agitated, doesn't like to do anything, just is sleeping, worrying, thinking. So it can be of dunya or it can be of akhirah. कभी दुनिया में इस तरह हो जाता है बंदे को, कभी आखिरत के मामले में हो जाता है कि वो परेशान और बस उसका दिल चाहता है मैं सोया रहूं, सुस्त बन जाता है और मामलात काम पे काम ऊपर चढ़ता रहता है और वो करता भी कुछ नहीं. तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस आयत के बारे में, ये जो सफ़ा नंबर 13 में है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसके बारे में फरमाया कि जो बंदा 7 मरतबा ये सुबह पढ़ ले, 7 मरतबा शाम को पढ़े, अल्लाह पाक उसका जो दुनिया और आखिरत के बारे में डिप्रेशन है वो ख़त्म कर देगा. यानी दुनियावी अगर कोई उसके ज़हन में चीज़ बैठ गई है या उखरवी बैठ गई है, निकलती नहीं, और बड़ा वो महसूस करता है कि मैं तो बिल्कुल बोझ के नीचे आ गया हूँ और कुछ करने भी नहीं होता, ना इस दुनिया में उसका दिल चाहता है कुछ करने का, कभी वो खुदकुशी के बारे में सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी, यानी बंदे की मुख्तलिफ हालतें होती हैं. ये जो आयत है पढ़ ले तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया आखिरत की परेशानियां अल्लाह पाक उस पर बर्दाश्त के काबिल वो हो जाता है और अमल के काबिल. और ये आयत वो है कि अल्लाह ने ये वजीफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, उन्होंने हमें अता फरमाया. ये कुरान मजीद की आयत है, सूरत तौबा की आयत नंबर 129, यानी आखिरी आयत है सूरत तौबा की. तो अल्लाह ने ये वजीफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम बुजुर्गों से वजीफ़े लेते हैं या इधर, ये अल्लाह ने अता फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने फिर अपनी उम्मत, देखे ना शफकत, अल्लाह जो उनको दे रहा है वो हमें उम्मत को दे रहे हैं. So whatever Allah subhanahu wa ta'ala is giving him to read, to do zikr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is passing it to us. He mentioned in the hadith the benefit of it. Before this verse, it's mentioned about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. That is not here, it's in the Surah Tawbah here, just before this verse. That a messenger has indeed, a messenger has come to you who cares very much, who loves you very much, and he is eager that you may become believer. He loves you very much. He is Ra'uf, very compassionate, Rahim, merciful with you. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that I have sent a messenger who is compassionate, who is merciful, and he gives da'wah to people to come towards Jannah, but still people reject him.
Some people, they rejected him, or most of the Meccan rejected him. So this was causing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam grief. He was very much worried that these people are not accepting. What's going to happen to them? They'll go in hell forever. They're rejecting me. So he was being grieved and overwhelmed by grief. And Allah subhanahu wa ta'ala said, فَإِن تَوَلَّوْا, if they turn away after your dawah, and you, in spite of being compassionate, merciful, and you loving, and you very gently, with love, you invite them towards goodness, and they still, فَإِن تَوَلَّوْا, if they still turn away, then don't be grieved too much. فَقُلْ, then say, حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. This verse came. Then say what? Hasbi Allah. Allah is sufficient for me for all my needs, all my worries, and all my difficulties. That's what Hasbi Allah means. Hasbi means Allah is sufficient for me. La ilaha illahu. There is no one who can give peace, security, honor, anything, withhold anything or give anything. There is no ma'bud. Ma'bud is the being who has power over everything. There is no ma'bud, a deity, except Him. Alayhi tawakkaltu. So I rely upon Him. I put my worries to Him. I put my difficulties upon Him. I get it off my head, put it towards Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala likes people who put worries to Him. हमें तो कहे ना, some people say they don't listen to other people's problems. Somehow they don't listen to others. They say that we become depressed. Don't mention problem to us. वो इतना डरे होते दूसरों कहते परेशानी हमें ना बताओ, हमारे ज़हन पर बोझ आ रहा है. यानी कहते भाई जब बंदा परेशानियां सुनता रहता है वो ही परेशान हो जाता है. और अल्लाह पाक जो है पसंद करते हैं कि बंदा अपनी वरीज उस पर उसकी तरफ भेज दे. अल्लाह पाक कहते हैं मैं जो तुम्हारा रब हूं, तुम क्यों परेशान, तुम मेरी तरफ भेजो. अलैहि तवक्कलतु, I rely upon Him. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. He is the creator and the Lord of the great throne. Why the great throne is mentioned here? Because it is, throne is so much big a person cannot imagine. If you get all thousands and thousands and earths together, then it becomes equal to the size of sun. And imagine sun looks very small, and then so many stars, millions, hundreds times bigger than the sun. If all these stars and universe put together in front of the first heaven, it seems like a drop in front of an ocean. That's how much the first heaven, पहला आसमान इतना बड़ा है, सारी कायनात उसके सामने रख दीजिए ऐसा जैसा कतरा दरिया के सामने. And then second heaven, दूसरा आसमान इतना बड़ा है कि उसके सामने पहला आसमान भी इतना छोटा लगता है जैसे कतरा है. इसी तरह तीसरा, चौथा, the fourth heaven is such that in compared to the fourth heaven, the three heavens, the three skies, and all the universe, stars, solar system, galaxies, they look like a very small pin compared to actually like a drop in ocean, as I'm saying. Then seventh heaven is such. Then there is kursi of Allah subhanahu wa ta'ala, that is such great that in compared to that, seven heavens are like that. Uske upar phir arsh hai Allah Pak. There is the throne of Allah, and in front of the throne, all the creation below it is like actually a small spot or a drop in compared to heaven. If the arsh is the ocean, all our creation put together is like a drop. तो अर्श इतना बड़ा है अल्लाह का. और अर्श जो है ये जन्नतुल फिरदौस का छत है. आपको पता है, there is jannat upon jannat, there are levels of paradise, and the highest level of paradise, its roof and its sky is the throne of Allah, arsh of Allah. वो ऐसे देखते हैं उनको अल्लाह का अर्श नजर आता है. ये ऊंची जन्नत का मुकाम है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला is saying that I am, यानी he is Rabbul Arshil Azim, कि मैंने तो इतने बड़े अर्श को पैदा करके उसको संभाले हुए तो तेरी छोटी परेशानी को संभालना क्या मुश्किल है. That's what he is referring to. That I have created such big arsh, and the arsh is there with my power,
Arsh is not independent of me, Arsh is dependent upon me, and I am the creator, cherisher, the Lord, sustainer of the earth, the Arsh of the throne. What for me is your little worries, which you are taking it on yourself. تو تم مجھ پر ڈالو. تو یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتائی. تو جس بندے کو ڈپریشن ہو جائے یا بہت پریشانیاں آ جائیں تو وہ ایک تو 7 مرتبہ نارمل پڑھتے رہیں صبح شام. when something is overwhelming you, then pray 2 رکعت نفل and thereafter 500 times this verse. تو آپ کی وہ ڈپریشن پریشانی وہ دور ہو جائے گی. یہ اس آیت کی فضیلت ہے جو نبی پاک نے فرمایا بھئی دنیا آخرت کے ہموم اور غموم کو یہ دور کرتی ہے. Not only the worries of this world but of hereafter as well. تو یہ ہے. So this is also a very precious pearl and gift from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gave him, look how much he loves the ummah, that what Allah gives him he is passing on to us. But we are not passing things for him. Allah has given us life, money, wealth, time, body, but we are not using it for deen. We are becoming stingy. تو یہ دیکھیں at the bottom of page 38 38 نمبر صفحہ پہ جو دعا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو تھوڑی سی کریں گے. That dua on the page 38 which I am going to mention to you is in relation to a very major matter. If a person commits a sin, they'll go, if without repenting, and Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive them, they go into punishment or hellfire for a limited period of time and then they come out. But if a person commits shirk, associate, partner with Allah subhanahu wa ta'ala, then that person can go and will go in hell forever unless Allah subhanahu wa ta'ala accepts his repentance in this world. تو کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ بندہ کچھ مدت کے لیے جہنم میں جائے گا، پھر انشاءاللہ مسلمان ہے تو اللہ پاک اس کو جنت میں لے جائے گا. جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو ان کے جسم جل چکے ہوں گے، سیاہ کولا ہوئے ہوں گے. تو جنت کے دروازے کے باہر ایک چشمہ ہے، اس کو چشمہ حیات، زندگی کا چشمہ کہتے ہیں، دی اسپرنگ آف لائف. وہاں ان کو غسل دیا جائے گا اور ان کی سب وہ جتنا جلا ہوا جسم سارا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ایک نشانی ادھر رہے گی جس سے اہل جنت ان کو یاد کریں گے، دیکھیں گے، کہیں گے یہ وہ ہیں جو جہنم سے چھوٹ کے آئے ہیں. کچھ دیر وہ نشانی پھر بھی رہے گی. تو جو لوگ شرک کر کے مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. Forever they will go in hell. ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اب کوئی ان کو نکالے گا نہیں. اب یہ مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ اگر میں اور آپ نے جان بوجھ کے تو شرک نہیں کیا، لیکن انجانے میں ہم سے شرک ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تو شرک ہو گیا کہیں زندگی میں. اللہ کی صفات میں شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی صفات میں. جس طرح اللہ حاجتیں پوری کرتا ہے، بندوں کو رزق دیتا ہے، سمجھنا کہ کوئی اور بھی کوئی نبی، ولی، فرشتہ بھئی اس طرح کر سکتا ہے اللہ کی طرح، تو اس کو کہتے ہیں شرک. جس طرح اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسی طرح یہ ماننا کہ کوئی اور بندہ بھی، کوئی ولی، نبی، فرشتہ اس طرح کا علم رکھتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں شریک. بھی اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں. جس طرح اللہ کی قدرت ہے، اس طرح کسی اور کی ماننا قدرت کہ وہ بھی اسی طرح کی قدرت رکھتا ہے
اس کو کہتے شرک. یا کسی بت کو، قبر کو سجدہ کرنا جو ہے یہ شرکیہ اعمال ہیں، حرام اعمال ہیں. تو اب انسان تو بھول بھی جاتا ہے، تو اللہ نے قاعدہ یہ بنایا ہوا ہے، ان اللہ لا یغفر، اللہ فرمایا میں کبھی نہیں بخشوں گا، ان اللہ لا یغفر، بخشے گا نہیں اللہ، ان یشرک بہ، ان یشرک بہ، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا، لیکن شرک کرنے والے بندے کو اللہ بخشے گا نہیں. تو شرک کے بچنے کے لیے یہی ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ سے مانگو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ریا نہ کرو. But how will a person save himself when if he by forgetfulness he didn't even know and he committed shirk in his life؟ اگر بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہیں شرک ہو گیا آتے جاتے کہیں، تو پھر اس کا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، اور اس کو پتہ بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جان بوجھ کے تو نہیں شرک کرتے، لیکن اگر انجانے میں ہو جائے تو پھر اس کا کیا حال؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، we won't know that we have done something and we can go in hell forever. تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے بندہ جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، حدیث قدسی میں، من تقرب منی شبرا، جو میرے ایک ہاتھ ایک بالشت قریب آئے گا میں اس کے ایک ہاتھ قریب آؤں گا. Whoever come closer to me a hand span, I come closer to him arm length. من اتانی یمشی، جو میری طرف چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں. Whoever comes towards me walking, I'll come towards him running, my mercy. من لقینی بقراب الارض خطیئہ، whoever will meet me on the day of judgment with so many sins that it can fill whole of the earth. Sins equal to whole of the earth, so many sins. Whoever will meet me، جو مجھ سے ملاقات کرے گا اتنے گناہ لے کے جتنی زمین ہے یہ اتنے بھرے ہوئی، لا یشرک بی شیئا، لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس میں شرک اکبر اصغر نہ پایا جاتا ہو، ریا نہ ہو، نہ وہ شرک کیا اس نے کبھی. تو فرمایا من لقینی بقراب الارض خطیہ لا یشرک شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرہ، میں اس کو اتنی ہی بخشش اور مغفرت لے کر ملوں گا زمین کے برابر. میری بخشش تو لامحدود ہے، وہ تو زمین اسمان سے بھی زیادہ ہے، لیکن کیونکہ اس کے گناہ اتنے ہیں جتنی ساری زمین ہے، تو اتنی بخشش ہی اس کے لیے میں لے کر ملوں گا اس کو. I will, Allah subhanahu wa ta'ala said, if you come, you don't associate partner with me, but you come with so many sins that it will fill whole of the earth, I will meet that person on the day of judgment with similar level of forgiveness and mercy which will be equal to his sins. It will be washed away, provided he has not committed shirk. So it's very important. That's why after Zohar, when you learn about Aqidah, it's very, very important. In Aqidah, you learn about what is shirk, what's not shirk, how to believe in prophets, what are angels, what are the beliefs regarding them, what is fiqh, rulings, and they are very, very important things. They are like the legs of the Buraq. So when Sahaba Rizwanullah alayhim ajma'in, they became worried about this problem, that if we out of forgetfulness or unknowingly, what will happen then? We'll go in hell forever, and what's going to happen? So Rasulullah said, I'll teach you a dua. I will teach you a dua. If you do this dua morning and evening, and if any shirk has happened without your knowledge, Allah will forgive you. This is that dua on page 38, at the bottom of page 38, the small dua, bottom of page 38. Allahumma, it means,
O Allah, inni a'udhu bika, I seek refuge in you. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اشرکا کہ میں شریک ٹھہراؤں کسی شے کو. I seek refuge in you that if I associate anyone with you, وَأَنَا أَعْلَمُ and I am knowledgeable about it, وَأَسْتَغْفِرُكَ and I ask forgiveness from if I have associated anything with you without my knowledge. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں شرک کروں کہ مجھے علم ہو، اور اس سے بھی کہ میں نے اگر لا علمی میں مجھ سے ہو گیا ہے بھول سے تو اس سے میں مغفرت چاہتا ہوں. تو جو بندہ یہ دعا 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھ لے، اگر اس سے شرک اصغر یا اس طرح بھول سے اس کے علم میں بھی نہیں ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی دور کر دی صحابہ کی اور ساری امت کی، ورنہ بڑا خطرہ تھا کہ ہم سیدھے پتہ بھی نہ ہوتا تو ہم کافروں کے ساتھ ہمارا حشر ہو رہا ہوتا. Otherwise it is possible that we would have been resurrected and condemned with the kuffar and the mushrikeen. But with the barakah of this dua, the shirk which happens without our knowledge and forgetfulness, and Allah subhanahu wa ta'ala forgives that because we are asking forgiveness from it. But knowingly a person should completely avoid. Don't even go near things which lead to shirk. Keep your distance. So this is the fadilah of this dua, short dua. Allahumma inni a'udhu bika. Read, ek dafa padh le mere saath. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. بس یہ دعا ہے، اس کی یہ فضیلت. دیکھیں کتنے خزانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یعنی کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا فضیلتیں ہیں. Today we are going to mention some virtues and benefits regarding the dua on page number 38, on the top of page number 38. آج ہم حضور علیہ السلام کا ایک امت کے لیے تحفہ جو عطا فرمایا وہ صفحہ نمبر 38 پر ایک دعا ہے، اس کے متعلق جو ہے تھوڑی باتیں عرض کریں گے. In lifetime of a person, many a times it happens that a person is overwhelmed by certain difficulties, certain things. زندگی میں بعض دفعہ ایسی حالات آتی ہیں کہ کوئی چیزیں بندے پر غالب آ جاتی ہیں، غلبہ کر لیتی ہیں. مثلا غم، کوئی غم ہے وہ جا نہیں رہا، کوئی فکر لاحق ہو گئی ہے، ڈپریشن بن گیا وہ، بلکہ یا آج سستی آ گئی بندے میں، یا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن طاقت ہی نہیں وہ کرنے کی، کوئی نیک عمل وہ طاقت نہیں. خرچ کرنا چاہتے ہیں، دل ہے میں بھی سخی بنوں لیکن دل بڑا بخیل ہے، نفس میں بخل بہت ہے. یا کہ کسی وجہ سے آپ پر قرضہ چڑھ گیا ہے، قرض چڑھ گیا ہے اور آپ قرض کے نیچے دب گئے. So in the lifetime, sometime a person becomes overwhelmed by some kind of worry. It overwhelms you, never leaves you, some concern which is decapitating although your ability to perform in the life. Or sometimes laziness, slackness overwhelms you. You feel like not doing anything at all. Or sometimes you want to do something but you don't find the ability to do it. Or you find yourself is constricted, you don't like to spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala,
you become stingy, caprice, or sometimes a person becomes indebted, under the burden of debt. And sometimes people, they are dominating you, like your enemies or people who want to harm you. You are living under fear. So how many things are there? میں نے بیان کی. ایک تو ہے فکر, meaning a concern, which over. Number 2, غم, a worry. Number 3, you want to do something, you want to read, you want to do work of deen, but ability is not there. کہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن طاقت نہیں پا رہے آپ میں. اور کیا کہ آپ میں طاقت تو ہے, یہ دروازہ بند کر دیں یہ والا, ہاں بات ہے, طاقت تو ہے لیکن سستی کی وجہ سے آپ کر نہیں پا رہے. طاقت تو ہے, you have the power, but willingly you are not just being active. You have the ability but you are not doing it. کر سکتے لیکن کر نہیں رہے, سست ہوئے ہیں. 1 2 3 4 ہو گئی. 5ویں بندے میں دل میں گھٹن اور بخل, stinginess and agitation. Person is become agitated personality. تو یہ 6 ہو گئی. اور 7ویں, you are overwhelmed by debt. قرضہ چڑھ گیا آپ کے اوپر. اور 8ویں, you are overwhelmed by people. People are dominating you. You are living under fear. Some kind of pressure they are putting on you and you become weak. تو یہ کتنی 8 چیزیں ہو گئیں. 8 چیزیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ جو آپ نے دعا تلقین کی, ان 8 چیزوں کا علاج اس دعا میں ہے. وہ 8 یہ جو چیزیں بیان کی ہیں, جو بندہ یہ دعا پڑھے کثرت کے ساتھ اور کوشش ساتھ کرتا رہے تو وہ ان چیزوں سے نجات پا جائے گا. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے, the background of that is that those 8 things I mentioned. A person who reads this dua frequently and tries moderately, he will get out of that, whatever it is. Because behind this dua there is a story. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came into the Masjid Nabawi once out of his house. His house, blessed house, was where the green dome is. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تھے. آپ کے گھر یہ تھے, ادھر یہ جو آرچ نظر آ رہے ہیں یہ گھر تھے حضور علیہ السلام کے, ہماری ماؤں کے. تو آپ علیہ السلام وہاں سے مسجد میں تشریف لائے. نماز کا وقت بھی نہیں تھا. آپ کا تو دروازہ مسجد کے اندر ایک کھلتا تھا. So he alayhi salam came into the mosque and he saw a sahabi sitting in the mosque or lying down. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نماز کا بھی وقت نہیں ہے, لوگ کام کاج کر رہے ہیں باہر, تو آپ یہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات ہے؟ You are sitting in the mosque at a time when there is no activity, no teaching, no dars, no zikr majlis, no prayer time. That normally people don't come here at this time. تو وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بہت زیادہ فکر ہے, غم ہے, اور مجھ پر قرضہ بہت ہو گیا ہے, اس قرضے کی فکر میں بیٹھا ہوں. I have become indebted. I have become concerned. تو آپ علیہ السلام نے مفہوم ہے فرمایا, میں تجھے ایسی دعا نہ تلقین کروں کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو وہ بھی اتر جائے. فرمایا کہ shall I not teach you a dua that even you will have debt equal to a mountain and still Allah subhanahu wa ta'ala will alleviate you. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو بتائی, یہ جو اوپر لکھی ہوئی, یہ صفحہ نمبر 38 میں اس کی ٹرانسلیشن اگر آپ پڑھے فضیلت تو یہ اس میں. تو ہم 3 دفعہ اگر صبح شام پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے, but particularly when you are in debt or something, then read it frequently
and try not to waste money and pray to Allah subhanahu wa ta'ala with presence, تو اس کی برکت سے وہ آپ کا کام. یا کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کے لیے بھی, یا سستی آ گئی ہے اس کے لیے بھی, یا کوئی فکر لاحق ہو گئی جا نہیں رہی اس کے لیے بھی. تو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ الفاظ درست ہو جائیں. You can read with me once and then inshallah. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wa a'udhu bika minal ajzi wal kasali wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. بس یہ اس میں 8 چیزوں کا علاج ہے, اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا تحفہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی چیزیں. ہمیں کسی جادو ٹونے والے, کسی یہ روحانی شخصیت, یہ جی فلانا بابا ہے, یہ وہ ہے, وہ آپ علیہ السلام نے ایسے بڑھ گئے, یہ سارے عمل کٹھے ہو کے بھی یہ بنا نہیں سکتے کوئی چیز ایسی, سارے انسان کٹھے ہو جائیں. تو لیکن ہم نے ان خزانوں کو فائدہ نہیں اٹھا رہے, اس لیے جو ہے ہم سفر بھی کر رہے ہیں, وہ جب پھر پرابلم ہوتی ہے پھر ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں. تو یہ خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عملوں کا یہ ہوتا ہے, عمل کہے گا میری اجازت کے بغیر نہ یہ عمل کرنا, پاگل ہو جاؤ گے. اچھا, حضور علیہ السلام نے بتا کے ساری امت کو اجازت دی ہوئی, ساری امت کو اجازت, ساری امت پڑھے. کوئی نہیں فرمایا میری اجازت ہونی چاہیے یا میں تمہیں خاص اجازت دوں, نہیں فرمایا ساری امت کو میری لیے اجازت. قرآن دیکھے اللہ کا کلام ہے, پہاڑ پر نازل ہوتا تو پھر بھی پھٹ جا, تو ساری امت پڑھ رہی ہے, کوئی پاگل نہیں ہوتا اس کو پڑھ کے. اور یہ تو ہوتا ہی وہ جادو ٹونا ہے جو وہ کہتے ہیں پاگل ہو جاتے. کبھی اللہ کا نام لینے سے یا اللہ کا ذکر صحیح کرنے سے بندہ پاگل نہیں ہوتا. وہ جو بتاتے ہیں ہوتی وہ ایسی چیزیں ہیں. اگر ایک دو اللہ کا نام ہے, بیچ میں کچھ شیطانی بات بھی ڈال دیں گے. جیسے آب زمزم میں بھئی آدھا ڈرم آب زمزم کا ہے, آدھے بیچ میں 2-4 قطرے شراب کے ڈال دو, تو آپ تو آب زمزم سمجھ کے پیو گے. یہ عام لوگ اس طرح کرتے ہیں, کچھ یہ بتایا کچھ ایسے کر دیا. آج جو پانی آپ نے پیا ہے, the water you have drank in the blue, وہ بہت برکت والا پانی ہے. وہ کعبہ شریف کے غسل کا پانی. کعبہ شریف کو جو غسل دیا جاتا ہے اس میں 3 برکتیں شامل ہو جاتی ہیں. ایک تو وہ آب زمزم کا پانی ہوتا ہے, سیکنڈلی اس میں گلاب کا عرق, خالص گلاب کا عرق, اور تیسرا وہ کعبے سے لگ کے پھر یہ آتا ہے, یعنی کعبے سے غسل کا پانی, یعنی کعبے کی دیواروں کے دھو کے آیا ہو. تو 3 برکتیں اس میں. وہ دیکھ کیسی اللہ پاک کی نعمت ہے. یہ ویسے ہی میں آج دفعہ گیا ہوا تھا, کسی نے مجھے ہدیہ دیا جو اس کے پاس تھا, وہ آفیشلی جو ملا اس کو, بھائی ہدیہ دیا اس نے کہ بھئی تحفہ کہ بھئی آپ لے جائیں. تو یہ پہلی دفعہ میں نے اس کو کھولا ہے اور آپ کو جو ہے یعنی حصہ دیا اس کا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد, آج ہم جس دعا کے متعلق آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے فضائل سیکھنے کی کوشش کریں گے, وہ دعا صفحہ نمبر 27 پر ہے. So today the dua which we are going to talk about, the virtue and the benefit of it, is on page number 27. نیچے لکھی ہوئی ہے دعا 27. آپ علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہے, اس کا 1/4 جسم کا حصہ, یعنی اگر آپ کے جسم کے 4 حصے کیے جائیں تو 1/4 حصہ آگ سے بچا لیا جاتا ہے اگر اس دن میں وہ مر جائے. یعنی اس کا 1/4 مثلاً سر یہ بچ گیا,
1/4. So Rasulullah said, whoever will recite this dua once, his 1/4 of his body will be saved from fire of hell if he dies during the day. 1/4. فرمایا جو 2 دفعہ پڑھے اس کا آدھا جسم بچا لیا جائے گا. Whoever recites it twice, his half of his body will be saved from fire of hell if he dies during the day, or if he recited during the evening, then evening. And if he reads it 3 times, then 3/4 of his body will be saved from fire of hell. اگر 3 دفعہ پڑھے تو 3/4 یعنی 3 حصے اس کے 4 میں سے 3 حصے جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے گا. بندہ اگر آج مر گیا، مثلا دن میں آپ کی فوتگی ہو گئی، وہ بندہ کا اس دعا کی وجہ سے 3 حصے نہیں جلیں گے. اگر جہنم میں پھینک بھی دیا گیا وہ جلائے گی نہیں اس کو. اور فرمایا جو 4 دفعہ پڑھ لے اس کا سارا جسم یعنی وہ سارے کا سارا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. If he recites 4 times, then his whole of body will be saved from the fire of, if he dies during the day, and if he recites in the evening, he dies during the evening, he will be saved. That is why you will find that the other du'as are written 3 times. This dua is written 4 times. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دوسری دعائیں 3 دفعہ لکھی ہوئی ہیں، یہ 4 دفعہ لکھی ہوئی ہے. اس کے پیچھے یہی وزڈم ہے. behind it's that's wisdom. تو آپ کو تو نہیں پتا، لیکن آپ کیونکہ آپ نے تو ادھر سے شروع کر کے پڑھ لینی ہے، لیکن وہ 4 دفعہ پڑھی جائے گی. یہ تو جب آنکھ بند ہوگی ان کی فضائل کا، ان کی فضیلتوں اور فائدوں کا سامنے آئیں گے، اور دنیا میں بھی دنیاوی فائدے بھی کئی دعاؤں کے بہت زیادہ ہیں، جس طرح کل بتایا تھا. تو یہ ماشاءاللہ یہ دعا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم انی اصبحت، اے اللہ میں نے صبح کی اس حالت میں اشہدو کا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اور عرش کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور ساری مخلوق اس کی گواہ ہے کہ انکا انت اللہ، کہ تو ہی رب ہے، تو ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. وَأَنَّ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں. تو اس میں بندہ کیونکہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ میں حاملین عرش، فرشتے بھی اور ساری مخلوق اس کی کو میں گواہ بناتا ہوں. گویا آپ وٹنس بنا رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. یہ تو یہ اس کا ترجمہ ہے اور فضیلت آپ نے سن لی. ابھی میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ تلفظ وغیرہ درست ہو جائے. اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک.